अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की नेक हालत में होंगे। आज सूरत आल इमरान की आयत नंबर 164 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह ताला ने यानी कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पर भेज कर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। तो चलें शुरू करते हैं, फिर आपको सही समझ आ जाएगी। आयत भी सुने, तर्जुमे भी। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ा बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन्ना कानू मिन क़ब्लु लाफ़ी दलालिम मुबीन। देखें, आयत पढ़कर इसके तर्जुमे से आपको समझ आ गई होगी। यानी अल्लाह ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया है कि इन्हीं में से, यानी कि हम इंसान हैं तो इंसानों में से ये एक रसूल मबूस फरमाए हैं जो इन्हें अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, इनके दिल को पाक करता है और इनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। और इससे पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। यानी इस मज़मून की एक आयत हमने पहले भी पढ़ी थी ना, सूरत बकरा में, आयत नंबर 150। उस आयत में भी अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत को नेमत करार दिया था, और इस आयत में भी यानी इस नेमत का एहसान था। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द मिनल्लाहि अलल मुमिनीना इज़ा बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम व आयातिहिम व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। यानी यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर यह बड़ा एहसान किया है कि एक रसूल भेजा है ताकि वो हमारी इस्लाह करे। यानी जो हमें अल्लाह ताला की आयतें पढ़ कर सुनाए और हमारे यानी कि हमारा जो नफ्स है उसका तज़किया करे, यानी हमारे दिल को रूहानी बीमारियों और गंदगियों से पाक करे। यानी इससे पहले, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया आए थे वो भी यानी तबलीग करते थे और कम लोग ईमान लाए, तो यानी वो गुमराही में ही थे। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसन को पैदा किया, ये हम पर एहसान है। तो हमें चाहिए कि ईमान लाने के बाद इस नेमत की कदर करें, और जो शख्स ईमान नहीं लाता वो इस नेमत को कभी नहीं समझ पाता। यानी जिन लोगों ने दीन हक़ को कबूल किया है और इसके मुताबिक अमल करते हैं वो क्या है, गुमराही से बच जाते हैं और इसी तरह अज़ाब इलाही से भी बच जाते हैं। यानी अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है मोमिनों पर कि अल्लाह ताला ने मोमिनों को दोज़ख से बचा लिया। यानी इस सिलसिले में हमने सूरत बकरा में काफ़ी तफसील से मैंने इस आयत पर भी रोशनी डाली थी कि यानी कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये हमारे लिए एक नेमत उज़्मा है, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पर। तो हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए और इसका हक़ अदा करना चाहिए। यानी हक़ अदा ऐसे है कि हमें इनकी पैरवी करनी चाहिए ताकि हमें हदायत मिले। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं 165 166 में, यानी ये आयतें अल्लाह ताला इसमें कहते हैं अवलम असाबतकुम मुसीबतन, यानी कि और ईमान वालों ये क्या बात है कि जब तुमको काफिरों की तरफ से कोई मुसीबत पहुंचती है तो तुम इससे दुगनी मुसीबत तुमको यानी कि पहुंच चुके हैं। तो कहते हैं कि हाँ, मसलन तो कहते हैं ये मुसीबत हम पर कहाँ से आ गई है। यार रसूल आप कह दें ये तुम्हारी ही तरफ से है, तुम्हारे ही माल का नतीजा है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और ऐ ईमान वालों जो मुसीबत तुम्हें उस दिन पहुंची जिस दिन तुम दो जमातों का मुकाबला हुआ, तो वो मुसीबत अल्लाह ही के हुक्म से पहुंची। इसका मकसद ये था कि अल्लाह मोमिनीन को मुनाफिकीन से मुमताज़ करना चाहते हैं और मुनाफिकीन को मोमिनीन से यानी कि अलहदा करना चाहते हैं। मतलब चाहते हैं कि देखें मोमिनीन कौन और मुनाफिकीन कौन है। मुनाफिकीन की तो हालत ये थी कि जब उनसे कहा जाए कि आओ अल्लाह के रास्ते में लड़ो, कम अज़ कम दिफा ही करो, तो उन्होंने कहा अगर हमें लड़ाई का इल्म होता तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ देंगे। यानी इनकी जो दिल की कैफियत ये थी कि इस दिन वो
اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر ہی کے قریب تھے اور اپنی زبانوں سے ایسی بات کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں۔ یہ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے بلکہ گھروں میں بیٹھے رہے، اور اپنے ان بھائیوں کے متعلق جو جنگ میں شریک تھے اور قتل ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا کہنا مان لیتے تو قتل نہ ہوتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجیے گا اگر تم واقعی اس دعوے میں سچے ہو تو تم موت کو اپنی تدبیر سے ٹال سکتے ہو، تو اب موت کو اپنے پاس نہ آنے دینا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھا کریں، بلکہ وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے، اور جو کچھ اللہ انہیں اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے اس میں وہ شاد اور فرحان ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، یعنی کہ جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور ان سے بھی ابھی ملے نہیں، ان کے متعلق وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ انہیں وہاں بھی پہنچ کر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ تو اللہ کی نعمت اور فضل میں سرشار ہو کر خوشیاں منائیں گے اور یہ بات معلوم کر کے بھی بہت خوش ہوں گے کہ اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی یہ جو آیتیں ہیں 171 تک، یہ میں نے آپ کو ان کا ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے دن مثلا مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قید کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احد کے دن 70 مسلمان شہید ہوئے۔ یعنی احد کے دن جب مسلمان شہید ہوئے، اور یہ یعنی حدیثیں بیان کرنے سے متعلق یعنی یہ ہے کہ یہ آیتیں یعنی جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین، یعنی یہ ان جنگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن میں مسلمان جو تھے وہ زبان سے ہی مسلمان تھے، دل میں نہیں تھے، اور جو وہاں گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ وہاں نہ جاتے تو یہ قتل نہ ہوتے، یہ بچ جاتے یا یہ شہید نہ ہوتے۔ تو اس بارے میں یہ آیتیں ہیں۔ یعنی جنگ بدر میں کافر مارے گئے تھے اور 70 گرفتار ہوئے تھے، اور جنگ احد میں 70 مومن مارے گئے تھے۔ یعنی جنگ احد میں مومنین کو جتنا نقصان پہنچا اس سے دگنا نقصان وہ جنگ بدر میں کافروں کو پہنچا چکے تھے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں نا اولما اصابتکم مصیبات، یعنی جب جنگ احد میں تم کو نقصان پہنچا تو کیوں کر جنگ بدر میں تم کافروں کو اس سے دگنا نقصان تم نے پہنچایا تھا۔ یعنی یہ آیتیں جو ہیں یہ جنگ کے بارے میں ہیں کہ ایک جنگ میں اگر شکست ہوئی ہے تو دوسری جنگ میں اس سے دگنا فائدہ ہوا ہے۔ یعنی اس جنگ میں یعنی جو اللہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ جو زندگی ہے دنیاوی، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو پس حقیقت ہے اللہ کو جاننا، اللہ کے حکم کی پیروی کرنا۔ تو انسان اس زندگی کو سمجھ نہیں پاتے۔ یعنی پیچھے میں نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 154 آیت نمبر سورۃ بقرہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی تم کو سمجھ نہیں آئے گی۔ دیکھیں یہ شہداء کے بارے میں ہیں، تو شہداء کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شہداء کی جو روحیں ہیں وہ عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں رہتی ہیں، جنت میں سیر کرتی ہیں، دنیا میں نہیں آتی۔ نمبر 2، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے یعنی کہ پوٹوں میں رہتی ہیں۔ نمبر 3 ہے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا۔ نمبر 4 ہے شہید کی کوئی خواہش نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ پھر زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا جائے۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا جانا تمام نعمتوں اور عیش و راحت سے بہتر ہے۔ یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان تمام نعمتوں میں سے یعنی اس کی یہ خواہش ہے کہ میں پھر دوبارہ زندہ ہوں اور اللہ کے راستے میں مارا جاؤں۔ تو ہمیں شہادت کی تمنا کرنی چاہیے۔ جو مزہ شہادت میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار شہید ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے۔ تو صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسا نہ ہوتا کہ مومنین میں سے بعض لوگوں کو میرے پیچھے اپنے گھر پر رہ جانا گوارا گزرتا اور میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں اس پر سوار کروں، تو میں کسی بھی لشکر کے پیچھے جاؤں، ہر جنگ میں شریک ہوں۔ یعنی قسم ہے اس کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں۔
پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی یہ لفظ بار بار دہرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ شہادت کی جو موت ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا اجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مثلا میرے اگر ہوتا، میں بھی تمنا ہے میری کہ میں بھی بار بار، یعنی یہ لفظ 4 بار دہرایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار دہرایا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں ایسے ہوتا ہے، یعنی شہادت کی تمنا کرتے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ مومنین کو یہ بات گوارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جائیں اور وہ آرام سے گھر بیٹھے رہیں، جہاد میں شریک نہ ہوں، لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے تاکہ ان مومنین کو جن کی سواری نہیں ملی گھر پر رہ جانا ناگوار نہ گزرے۔ ہمیں تمنا کرنی چاہیے موت کی اور شہادت کا درجہ ملے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صدقے دل سے شہادت طلب کی تو اسے شہادت کا درجہ مل جائے گا اگر وہ شہید نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 172 میں، جن لوگوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا، ان میں سے نیکی کرنے والوں اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جب ان سے لوگوں نے آ کر کہا کفار تمہارے مقابلے میں ایک بڑا لشکر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو اور وہ اپنے بچنے کی فکر کرو، تو وہ ڈگمگائے نہیں بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا سازگار ہے۔ حکم کی تعمیر میں مسلمانوں نے کفار پر حملہ کیا، پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے مالا مال ہو کر واپس لوٹے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، اللہ کی رضا کی پیروی کرتے رہے، لہٰذا ان پر اللہ کا بڑا فضل ہوا اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اے ایمان والو، یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرنا، اگر تم مومن ہو تو تم مجھ ہی سے ڈرنا، یعنی ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافونہم وخافون ان کنتم مومنین۔ آیت نمبر 175 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں بہکا رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن تکلیف پہنچی اور مشرکین نے آپ کو میدان جنگ میں چھوڑ کر لوٹ گئے، آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ واپس لوٹ کر نہ آ جائیں۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کا تعاقب کرتا ہے؟ مسلمانوں میں سے یعنی کہ 70 آدمی تیار ہو گئے، ان میں ابو بکر اور زبیر بھی تھے۔ یعنی یہ واقعہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم، یعنی جن لوگوں نے زخمی ہونے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کیا اور کافر کے تعاقب میں روانہ ہو گئے، ان میں سے نیکی کرنے والوں اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کلمہ پاڑے تھے کہ حضرت ایک حدیث اور ہے، اس میں صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے کافروں نے پھر لشکر جمع کیا، جب لوگوں نے کہا کہ کافروں نے پھر لشکر جمع کر لیا تو ان سے ڈرو، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر کارساز ہے۔ یعنی اس میں ایک اور بات ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہمیں پڑھنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کارساز ہے اور اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سننا اور فوری عمل کرنا، بہانے اور ہیلے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ کفار جیسے کفار کرتے تھے، یہ ہم آج کے زمانے میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو ہم خود کو کہاں پاتے ہیں؟ یعنی یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں کہ یعنی یہ جنگ احد، جنگ حنین، جنگ بدر میں جو مسلمان کرتے رہے ہیں، یعنی زبان سے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن دل میں سے نہیں تھے، گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، یعنی ہم وضاحت سے جنگوں کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جب ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو، اور جب ہم وہ کام نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ہم خود کو کہاں پاتے ہیں؟ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ بقرہ میں، جیسے آیت نمبر 194 میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کا دوست اور مددگار ہے۔
اللہ ताला मुत्तकियों का दोस्त है। जो शख्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए काम में आसानी पैदा कर देगा। तो हमें क्या दुआ करनी चाहिए? ए परवरदिगार, ए अल्लाह, ए हमारे मौला, ए हमारे अल्लाह, हमें भी मुत्तकियों में शामिल कर ले, हमें भी मुत्तकी बना दे, हमें भी हदायत दे दे। आगे आयत नंबर 176 में अल्लाह फरमाते हैं कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग कुफर में तेज़ी से रवां दवां हैं आप उनसे गमगीन ना हो, आप उनसे गमगीन ना हो और अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ने तो ये इरादा कर लिया है कि आखिरत में इन्हें कोई हिस्सा नहीं देगा, बल्कि वहाँ इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। बेशक जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफर ख़रीदा और अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इनके लिए अजाबुन अज़ीम है। अजाबुन अलीम, अजाबुन अज़ीम ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। और जो कुफर कर रहे हैं वो ये ना समझे कि जो ढील हमने उन्हें दे रखी है वो ढील उनके हक़ में बेहतर है। हम तो इसलिए ढील दे रहे हैं कि ये और ज़्यादा गुनाह कर लें। फिर इनके लिए क्या है? अजाबन महीन, यानी कि ज़लील ख्वार करने वाला अजाब। ये लफ्ज़ कितने सख्त हैं। अजाबन अज़ीम, अजाबन अलीम, अजाबन महीन, यानी 3 तरह का अजाब है। मुझे तो ऐसे पढ़ के ही ना ऐसे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये लफ्ज़ ही पढ़ के कि कितनी शिद्दत है इन लफ्ज़ों में। अजाबन अज़ीम, अजाबन अलीम, अजाबन महीन है, यानी मुहीन लफ्ज़ है, ज़लील ख्वार, दर्दनाक, बड़ा अजाब। हमें तो हल्का सा बुखार ही हो जाए तो हम उसमें ही लोट पोट हो जाते हैं। भाई सर में ही पेन होने लग जाए, मैं सर दर्द की मरीज़ हूँ, तो आप यकीन करें कि जब मेरे सर में दर्द होता है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है और क्या नहीं। मैं बर्दाश्त भी करती हूँ लेकिन उसके बाद भी यानी ये जो एक मामूली चीज़ें हैं, फिर मुझे यकीन होता है अल्लाह मुझे शफ़ा देगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे शफ़ा दे देता है। तो ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं अज़ाबुन अज़ीम और अज़ाबुन अलीम और अज़ाबुन मुहीन, ये अल्लाह पाक से दुआ है मेरी, है अल्लाह, है मेरे मौला, है मेरे मालिक, हमें बचा। है मेरे मालिक, हमसे कोई गुनाह हो जाए, हमसे भूल चूक हो जाए, है मेरे मालिक हमें हदायत अता फरमा। है मेरे मालिक हम पर अपना रहम फरमा। है मेरे मौला, हम इस काबिल नहीं हैं और हम पर वो बोझ ना डाल जिसको हम उठाने के काबिल नहीं हैं। है मेरे मालिक, है मेरे मालिक हमें ईमान पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा और हमें मौत भी ईमान की देना। वमा इलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे जो इन आयतों में ये समझ आई है कि हमेशा ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की इमानत है और हमें इमानत समझ कर ही गुजारनी चाहिए और हमारे लिए जो इसमें हुक्म दिया गया है हमें उस हुक्म की पैरवी करनी चाहिए। और जहाँ कहीं भी हम डगमगा जाएं, जहाँ कहीं भी हम पटरी से नीचे उतर जाएं, फ़ौरन ट्रैक पर आ जाएं, फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, फ़ौरन ख़ुद संभल जाएं, गुनाहों और कुफर से तौबा कर लें। ये जो ढील हमें अल्लाह ने दी है, या अल्लाह हम कभी भी गफलत में ना पड़े रहें, हम पर अपना रहमत के साए करना, हमें अपनी हिफ्ज़ व मान में रखना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा लिअस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।